سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغالب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کا بے انتہا شکر، اس کا کرم، اس کا فضل مجھ جیسے ناکارہ چھوٹے انسان کو اللہ پاک نے اتنا بڑا شرف بخشا کہ آپ حضرات کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس مجلس ہماری آخرت کے بخشش کا ذریعہ بنے۔ ماشاءاللہ صرف اللہ کا نام لینے کے لیے کئی لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ لوکل حضرات نے ماشاءاللہ قربانی دی ہیں اپنے وقت کی، اپنے معمولات کی، اور صرف مقصد ہم سب کا ایک ہی ہے، میرا بھی آپ کا بھی، کہ ہم سب پہلے بیٹھ کے چند گھڑی صرف اللہ کو یاد کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مجلس بے انتہا محبوب ایسی مجالس دنیا میں ہر قسم کی مجلس ہوتی ہیں، یہ خالص مجلس جو اللہ کی نسبت سے، اللہ کی ذکر کی نسبت سے قائم کی جائے، وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ مجلس اتنی محبوب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجلس میں انسانوں کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، کسی چیز کو، اعمالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے اوپر خوش اور راضی ہوتا ہے۔ فرماتا ہے کہ جو بھی اس مجلس میں آیا، چاہے کسی نیت سے آیا ہے، میں ان سب کو بخش دیا۔ تو یہ اتنا بڑا انعام ہے، شاید اس کے بعد تو ہمیں کچھ چاہیے نہیں۔ ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی، نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے، موت بالکل سروں پر ہے۔ وقت بھی ایسا ہے کہ توبہ نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ توبہ کی حیثیت ہمارے دلوں سے بالکل زائل کر دی شیطان نے، نفس نے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی توبہ کی۔ توبہ کی اہمیت کا ہمیں احساس نہیں ہوا کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہے۔ اگر بھائی ہمیں احساس ہوتا تو ہم تو چلتے پھرتے توبہ کرتے کہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے ایک اتنی بڑی چیز دی ہے کہ بھائی جیسی کوئی غلطی ہوئی، آنکھ سے غلطی ہوئی، زبان سے غلطی ہوئی، تو فوراً بندہ استغفار کر لے، اللہ معاف فرما دیتے۔ لیکن ہماری عادت ہی ختم ہو گئی ہے، گناہ در گناہ جمع ہوتے رہتے، لیکن یہ سوچتے کہ کسی طرح اس پانی سے اس کو دھو دیا جائے۔ تو میرے بھائی وہ آج سب سے پہلے ابتدا میں جو مجلس کیا کرتے ہیں، سب بھائی اس چیز کی نیت کریں دل کے ساتھ، اور پکی نیت کریں کہ استغفار کلمے کو ہم اپنی زندگی بنا لیں گے۔ بس ضروری نہیں کہ جب گناہ ہو تو آدمی استغفار کیا ہے، یہ سمجھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہو تو انتظار کریں، نہیں، استغفار اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے حضرت مولانا کو دیکھا
کہ اس قدر آپ کے زبان وال کو استغفار ہوتا ہے، میں بڑا حیران ہوتا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، ہر وقت اللہ کے بس استغفار ہی رہتا تھا. تو اتنی بڑی شخصیت تھی ماشاءاللہ. تو بہت ہی اللہ والے لوگ تھے، اللہ والوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. تو یہی نہیں کہ آپ گناہ ہو تو استغفار نہیں، بلکہ استغفار گناہ نہیں، اور اب تب بھی بڑھ رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں الحمدللہ. اللہ بہت پسند فرما رہے ہیں کہ دیکھو بندے کتنے اچھے ہیں. ہم تو کر ہی رہتے ہیں گناہ، تو ہوتا ہی ہے کہ الحمدللہ چادر صاف کر گیا ہے، غصہ آیا، بیوی کو غصہ کیا، بچوں کو غصہ کیا، زبان سے غلطی ہو گئی، ہزاروں راستے کھلے ہیں گناہ کے، ہزاروں کھلے ہیں. لیکن کیسے اچھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی کہ ہزاروں قسم کے گناہ ہیں، لیکن پانی ایک ایسا زمزم ہے استغفار کہ فوراً ٹھنڈا کر دیتا ہے. کرتے ہیں بھائی سب وعدہ، پکا وعدہ، اس کو بس پکا کرنا ہے. اس سے نہیں گھبرانا کہ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، گناہ نہیں ہو، گناہ تو ہونے ہماری تو ہمارے لکھی بندے کی کسی تو بناوٹی ایسی قسم کی ہماری کہ یہ گناہ کرے تو اللہ پاک خود بھی نہیں کہتا ہے. کتنی بڑی بات کرنے کی کہ تم گناہ نہ کرو، میں تمہیں ختم کر کے ایسی قوم لے آؤں جو گناہ کرے اور میں کو بخش. سبحان اللہ. تو یہ تو ایک بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ ایسا کانٹیکٹ آدمی کرے، ایسی چیز کرے کہ جو اللہ کو بہت پسند کرتا ہے. گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، ثواب بھی ہوتی رہتی ہے، الحمدللہ کام چلتے رہتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے تو بخشش ہو جائے گی. اب رونے بیٹھ جائیں کہ بھائی گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا، اب کیا کریں گے، فلاں کریں گے، یہ ہو گیا، مر گئے، لٹ گئے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اللہ پاک نے بہت راستے کھولے ہیں. اب جیسے جیسے زمانہ جا رہا ہے، فتنے بڑھ رہے ہیں، فتنے زمانے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں نا ابھی ٹیلی فون کھولیں گے، آپ کھولنا چاہ رہے کچھ اور نکل آئے گا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فوراً کیا کرنا ہے؟ بات ختم ہو کسی کو، بات ختم ہو. اگر ہم نے استغفار نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ گناہ جم گیا. کہ گناہ کو کھینچتا ہے. یاد رکھیں اسی وقت استغفار پڑی تو انگلی آپ کے آگے نہیں جائے گی، تجربہ کر لیں. استغفار نہیں پڑی تو دوسرا کھانے پہ لے آئے گی، آپ کی نگاہوں کو بھی ضائع کرے گی. تو طریقہ اس کا یہ ہے بھائیو کہ اور طریقہ کوئی اس کا بچنے کا نہیں ہے آج کے گناہوں کا. کہ بس اس ہتھیار کو سنبھال لو کہ جیسے شیطان آئے ہم سے کچھ کام کرا دے تو ہم کیا کرنا ہے. ہمارا مقصد جو ہے نا بھائی، ایک چیز یاد رکھیں، اپنے مقصد کو ہم یاد رکھیں کہ ہم نے دو چیزیں اس دنیا میں کرنی ہے، لازم ہے ہمارے پر، ہر انسان پر. اور وہ کیا ہے کہ دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہو جائے. یہ ہمارا مقصد ہے، دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے اور اس منزل کو حاصل کرنا ہے ہم، اور حالات میں حاصل کرنا ہے. یہ اب ہم آدمی چاہتے ہیں بھائی، یہ سب چاہتے ہیں نا، اور اس کے لیے ہم کیا کام کرتے ہیں؟ یہ تو سوچے نا. اب آدمی کہتے ہیں میں کھاتا ہوں، میں مرغی کا گوشت کھاؤں، بڑا دل کر رہا ہے. ہم کیسے اچھا دل تو اب آپ کا کام کیا کیا آپ نے اس کے لیے؟ تو آپ بازار گئے ہیں، گوشت خرید لیا، کچھ نہیں کہ نہیں جی یہ تو نہیں کیا، دل ہی کرتا ہے، شام تک دل ہی کرتا ہے. تو اگر ہمارا دل ہی کرتا رہا اور موت آ گئی تو پھر حساب کیا ہوگا؟ کہ زندگی اسی لیے دی ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا مقصد اللہ کو جو ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی صحیح ہو جائے اور ہماری آخرت بھی صحیح ہے. اللہ کے نبی کی بڑی پیاری دعا مجھے اس کو یاد آ رہی ہے، مگر ہم بیٹھے ہیں، میری تصیف فرمائیں گے. میری اتنی پیاری اللہ کے نبی اس دعا کے اندر میسج دیا ہے کہ کیا کہ میری دنیا کے بارے میں پہلے فرمایا ہے، سبحان اللہ، پاکیزہ زندگی، موضوع موت، پاکیزہ زندگی، موضوع موت، اور بغیر رسوائی کے اللہ مجھے اس دنیا سے لے جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کلام ہے. آپ دیکھیں سمندر کو بند کر، یہ ساری دنیا یہی ہے ہماری کہانی. یہ ہم نے لینا ہے، زندگی کیا ہو جائے؟ پاکیزہ زندگی مل جائے، اللہ اکبر، اور موضوع موت ہو جائے. موضوع ہوتے ہیں مناسب، صحیح، اچھی موت. اور کیا ہے؟ اس دنیا سے بغیر رسوائی کے ہم چلے جائیں. اللہ، جنت کے دروازے کھلے ہیں. سب بھائی چاہتے ہیں، پکی بات ہے. اونچا بولے نا بھائی. میں راستہ میں بتا دیتا ہوں، تیاری ہم شروع کر دیں آج سے. قصہ ختم. پیسہ اعظم جس عمر میں کوئی بات نہیں، پچھلے ضائع وغیرہ ہاتھ سے تو شروع کرے نا کام. شاید اس لیے اللہ پاک نے مجھے آپ کو جمع کیا. پاکیزہ زندگی ہر آدمی چاہتا ہے،
پاکیزہ زندگی کس کہتے ہیں؟ پاک کہتے ہیں صاف ستھرا. جیسے یہ کپڑا مجھے پاک کپڑا چاہیے، اس میں پاک میں کیا ہوتا ہے کہ گند نہیں ہوگا، گند نہیں لگا ہوگا، ڈاٹ نہیں لگا ہوگا، صاف ستھرا ہوگا. پاکیزہ زندگی کیا ہوگی کہ جس میں کوئی بھی گناہ کا دھبا نہ لگا ہو. کسی سے جی ہے یہ بڑا مشکل ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو آپ ہتھیار ڈالے بیٹھے ہیں تو آخرت ملے گی کیسے؟ بالکل ممکن ہے، بہت آسان راستہ، بہت آسان. پاکیزہ زندگی ایسی زندگی جس میں کوئی بھی گناہ کا دھبا لگا نہ ہو، پاک صاف شفاف جیسا کپڑا ہوتا ہے، ایسی زندگی ہو ہماری. نہ کوئی حرام ہو، نہ کوئی برائی ہو، نہ کسی کا مال کھایا ہو، نہ کسی ظلم کیا ہو، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، اور جناب اعلیٰ نمازیں پوری پڑھی ہوں، دین کی طرف پورا رغبت ہو، قرآن کی تلاوتیں ہوں، اور کوئی گناہ نہ ہو، گناہوں سے نفرت ہو. کتنی اس کو کہتے ہیں پاکیزہ. سن کے مزہ آتا ہے، مجھے تو نیند آنے لگی سن کے صبح میں. کتنا سکون ہے. جس کی یہ زندگی ہوتی ہوگی وہ تو بادشاہ کا بھی بادشاہ ہو جاتا ہے. کبھی خیال ہی نہیں کرتے کہ ہماری زندگی ایسی پاک ہو، کوئی گناہ نہ ہو، جس میں کوئی فکر نہ ہو، نہ کسی کا مال لینا، نہ کسی دن لینا، نہ کسی کو گالی نکالنا، نہ کسی دشمنی کرنا، نہ کسی سے کنار رکھنا، نہ کسی غیبت کرنا، نہ کسی لینا. اس طرح بستر میں جا رہے ہیں، سبحان اللہ. بستر کیا جنت کا ٹکڑا بنایا اللہ. یہ چاہیے بھائی سب کو، تاکہ میں طریقہ بتاؤں. چاہیے. دوسری بات وہ کیا چیز تھی؟ موضوع موت. مرنا تھا نا بھائی سب نے. اب کو موت کی بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے میری موت کیسی ہے. موت تو بہت زبردست چیز ہے. موضوع موت کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. انسان مر رہا ہو، اللہ وہ جنت سے اس کا لباس تر رہا ہو، خوشبو والے کفن اتر رہے ہوں، ملائک خوشخبری لے کے آ رہے ہوں، ابھی لیٹے ہی لوگ اس کو نلا رہے ہیں. سبحان اللہ. جنت کی خوشبو آ رہی ہوں، جنت کے دروازے کھل چکے ہوں، اس کو دکھایا جا رہا ہو کہ یہ تیرا مقام ہے جنت میں، تجھے ملے گا. اس دنیا کو کوئی یاد کرے گا؟ آسان نہیں ہوتا ہے. کوئی خوف اور اس کو غم ہوگا؟ سب چاہتے ہیں یہ چیز. کل کو واسطہ پڑھنے ہم سے بھائی یہ سب دولت پیسہ ہی رہ جائے گا ہمارا. جو بینک میں پڑا ہے بینک میں رہ جائے گا، جو جیب میں پڑا ہے جیب میں رہ جائے گا، جو جس قمیض کے اندر پڑا ہوگا نا بیچے 10 پینس بھی، وہ بھی وہیں چھوڑ دیں گے قمیض کے اندر. اس کو کہتے ہیں موزن موت. ٹھنڈی ٹھنڈی مدینے کی ہوائیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ. نظر آ رہا ہو فرشتے طواف کر رہے ہیں اور دعائیں چل رہی ہیں اللہ کی، اور سبحان اللہ سورہ یاسین لوگ بیٹھے پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے. اور ایسے ماحول ہو کہ پتہ نہیں چل رہا کہ آدمی جنت میں یا بستر پہ لیٹا ہے موت. کوئی نظر کا نہ پتہ چل رہا ہو نہ کچھ. الحمدللہ تارو تارو جلدی کرو، جلدی چلو، مجھے قبر میں لے کے جاؤ. اللہ کرے ہمیں سے موت نصیب. کسی سے پوچھو کیا کرنا پڑے گا؟ وہی یہ تو بہت بڑا کام ہے، اس کے تو بھائی کتنے پتہ نہیں جنگلوں میں چلے کھینچنے پڑیں گے، اور پتہ نہیں کتنی تہجدیں پڑھنی پڑتی ہیں بھائی. اور یار یہ تو بڑا دبا بیٹھا ہے، ہم بوڑھے ہو گئے دبے بیٹھے ڈر سے یار یہ ہے خوش بھائی. بہت مشکل ہے یار، کام کون کرے گا یار، بچوں کو پالے گا بھائی، یہ میں نے دکان پہ کیسے جاؤں گا؟ ڈر ہی بیٹھے. میں آج آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں، ڈر سارا نکال دیتا ہوں. سمجھ آ گئی بات؟ پہلے پاک ہو گئی زندگی، اس کا طریقہ الحمدللہ. دوسری کیا ہے؟ موضوع موت. کتنا اونچا مقام ہے. کوئی بات بھی کرے گا یہ تو بڑے بزرگوں کی بات ہے، یہ تو باعزی کا مقام تھا، یہ تو فلاں کا مقام تھا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے ہر مومن کو یہ مقام دینا ہے، ہر مومنات کو. ہمت کریں گے بھائیو؟ دو بات ہے. تیسری بات کیا بتائی ہے جی؟ بغیر رسوائی. اور یہ اس کو سمجھ نہیں بغیر رسوائی کیا ہوتا ہے. بغیر رسوائی کے دنیا سے چلے جائیں. اللہ معاف فرمائے، دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، ساتھ میں دفن بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں گالی بھی دی جا رہی ہے. میرا اتنا پیسہ کھا گیا، دیکھو یار میں نے اس کو دیا تھا صرف تھوڑے دنوں کے لیے، اور کہ میں دے دوں گا، پیسہ کھا گیا میرے یار، مکان میرا کھا گیا، اس کا یہ اسٹمپ یہ کر دیا، دیکھو یار میری معصوم بچی تھی اس کو طلاق دلوا دی. ہو رہی ہوتی باتیں نہیں ہوتی. کتنی رسوائی ہے مرنے کے بعد. یہ زبان خلق کی زبان سے جو چیزیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ خلق جو بول رہی ہے سچ بول رہی ہے مرنے کے بعد. ایسے یہ کہ زندگی ہے میرے بھائی.
مرنے کے بعد بھی ذلیل ہو رہا ہے، کھائے میں اتنے پیسے، اس کے یہ کیا ہے، اس کا فلاں کیا ہے، بیوی وہ کری، دیکھو یہ اچھا جان چھوٹی، بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت جان کھاتے رہتا تھا اور جناب فلاں تھا، یہ تھا، بیوی لڑ رہی ہیں، برا حال، 3 شادی کی ہیں، 2 شادی کی ہیں، نہ ان کا حقوق دے رہے ہیں، نہ ان کو پتہ چل رہا ہے، ایک جنگل کی دنیا کے آدمی مست پھر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ موت نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں رسوائی کے ساتھ. ہم کیا کہتے ہیں کہ بغیر رسوائی کے لے جائیں، بغیر رسوائی کی کیا کہ جس وقت الحمدللہ قبر میں رکھا جا رہا اور جنازہ رکھا جا رہا تو کیا ہو رہا ہے، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہو بھئی کتنا نیک آدمی تھا، میں بیمار ہے یار مجھے کچھ نہیں، حالانکہ میری کوئی رشتہ داری نہیں تھی اس سے، بھائی میں ایک دفعہ چلا گیا تو مجھے اتنے قرضے کی ضرورت تھی، اس کے پاس اس نے بھائی کوئی بات نہیں، جب چاہے دے دینا، یہ پکڑو تم قرضہ دو. جاننے والا نہ جاننے والا، بلکہ مذہب غیر مذہب والے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. اللہ رسوائی کہاں مجھے بتایا. ہمارے کریکٹر دیکھیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، یہ عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے پاس کوئی ٹائٹل کیا ہے؟ زندگی کے موڑ بدل دیں دوستو، سوچیں بدل دیں، یہ طرز زندگی نہ ہماری نا، اس کو تھوڑا چینج کر دیں. یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی ساری کہانی جو بناوٹی ہوتی ہے بالکل حقیقت. اللہ کے نبی نے اس چھوٹی سی بات میں پورا معاملہ کھول دیا. اتنی فکر کرے ہر آدمی، عالم، حادث، محدث جو بھی ہے، جاننے والا نہ، اتنی 3 چیزوں کی فکر کہ اللہ میری زندگی کو پاک کر دے، اپنی دعاؤں کا اس کو حصہ بنا لیں. دوسری بات بتا، پہلی بات کیا بتائی تھی، بھول گئے کیا بتائی تھی جی؟ استغفار کرنی ہے، اس کی عادت پکی کرنی. بھولتے جا رہے ہیں، آپ کو یاد کرایا جا رہا ہے. دیکھا نا کچی گلاس، استغفار کی عادت ڈالنی ہے بس پکی. استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا استغفار، اور چلتے پھرتے اٹھتے کوئی چیز اٹھا استغفر اللہ، چیز اٹھا رہے ہیں استغفر اللہ، زبان پہ آ جائے، بلند ہو جائیں درجے، اتنے درجے بلند ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم ایک مجلس کے اندر 100 دفعہ آپ کی زبان سے نکلتا تھا. 100 دفعہ. کیوں؟ کہ امت کو سبق دے رہے تھے کہ اپنے درجات کو بلند فرماؤ. تمہارا نبی تو کس طرح پڑھ رہا ہے یہ چیز، کیسے کیسے راستے بتائیں اللہ کے نبی سے. عادت کی بات ہے، اور بہت سی عادتیں ہماری زبان سے نکلتی رہتی ہیں، ہزاروں چیزیں نکلتی ہیں، بہت نکلتی ہیں، پر تھوڑی سی ایک عادت کریں، اس کو پکا کریں. نہیں وہی کیا میں کونی کا ہر وقت استغفر اللہ، پانی پی رہے ہیں استغفر اللہ، اٹھ کے جا رہے ہیں استغفر اللہ، بات کر رہے ہیں کسی استغفر اللہ. اور جب گناہ ہو تو وہ نکلے گا، پورا زبان سے فوراً نکلے گا آپ کی استغفر اللہ، گناہ وہیں صاف ہو جائے گا. اب نہیں بولنا. اچھا دوسری چیز کیا بتائی؟ ارے یہ دوسری چیز ہم یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے چیز مانگی تھی وہ کون سی ہیں؟ ایک پاک زندگی، ٹھیک ہے، پاک زندگی اور موضوع موت، اور بغیر رسوائی کے اس دنیا سے. یہ دعا آپ نے اور میں نے پکی کر لینی ہے. ہر وقت ہر دعا کے بعد یہ دعا مانگنی ہے. جب یہ دعا مانگیں گے تو عمل بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ. بھائی میں نے تو پاک زندگی لینی ہے، موضوع موت لینی ہے، بغیر رسوائی کی جانا. 3 چیزیں، 2 باتیں ہوں گی یاد کرنے کی. اب اس کو کیسے حاصل کیا جائے کہ پاک زندگی بھی ہو جائے، موضوع موت بھی ہو جائے، اور بغیر رسوائی کے ہم اس دنیا سے چلے جائیں؟ اس کے لیے ہم کون سا عمل کریں، کون سی نماز پڑھیں، کون سا وظیفہ پڑھیں؟ ہے جی کرنا ہے، وہ تو بات بنے گی. 3 چیزیں آ جائیں گی الحمدللہ. ان 3 چیزوں کے لیے ہم ایک کام کرنا ہے، تعلق مع اللہ کو بڑھانا ہے. اللہ نہیں سمجھے بات؟ یہ 3 چیزیں اس وقت ملیں گی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا ہمارا. اس کے لیے ہونا چاہیے اللہ سے تعلق بڑھے. ہر ایمان والے کا اللہ سے تعلق ہے، اور کیا ہے؟ اس تعلق کو ہم نے بڑھانا ہے. جیسے جیسے یہ تعلق بڑھنا شروع ہوگا، جیسے جیسے یہ تعلق اللہ سے تعلق بڑھنا شروع ہو جائے گا، کنیکشن بڑھنا شروع ہو جائے گا، تو الحمدللہ یہ 3 چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں.
میں نے یہاں خوشبو لگائی ہے، آپ وہاں بیٹھے ہیں، تو آپ وہاں سے خوشبو سنیں گے اتنی نہیں آئے گی، جیسے جیسے آپ میرے قریب آتے جائیں گے خوشبو کیا ہوتی جائے گی؟ بڑھتی جائے گی۔ تو بالکل یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایمان تو دے دیا، اب اللہ کہتے ہیں اب تمہاری مرضی ہے کہ جس قدر چاہو تم میرے قریب آتے چلے جاؤ۔ جب میرے آپ قریب آئیں گے تو خوشبو آپ کو مست کرے گی یا نہ کرے گی؟ لطف آئے گا نا اس خوشبو کا۔ تو سبحان اللہ، جب آپ اللہ کے قریب جائیں گے تو کوئی گناہ ہوگا یا ماشاءاللہ کچھ تجلیات نظر آئیں گی آپ کو؟ بس اتنی سی بات، ہر چیز سے ہم تعلق بڑھاتے ہیں، نہیں بڑھاتے؟ بھائی ہم نے نوکری کر رہے ہیں نہ کہیں تو کہیں گے یار بہت سے تعلق بڑھاؤ تاکہ ہماری ترقی ہو، چھٹی جلدی مل جائے، بڑھاتے ہیں نہیں بڑھاتے؟ ہاں، گھر جاتے ہیں ہم، کھانا اچھا چاہیے، سب بیوی سے تعلق بڑھاؤ، کچھ اس کی چمچہ گیری کرو، کھانا تو صحیح دے یار، اور کپڑے شپڑے تو صحیح کرے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کچھ چمچہ گیری کرنی پڑتی ہے دوستی، جس سے کوئی کام لینا ہو۔ یہ تو دنیا ہے، یہ نہیں آپ کو کوئی بڑا بھائی، آپ چھوٹے بھائی، اس کی دکان ہے، آپ کو تھوڑی چمچہ گیری کرنی پڑے گی، تعلق بڑا ہوئے، تعلق بڑھاؤ، اس سے کام نکالو، ہے یہ نہیں؟ تو یہی پرنسپل ہے سبحان اللہ، کہ اگر موزوں موت، اچھی موت، پیاری زندگی، جنت والے ماحول، بے رسوائی سے مرنا چاہتے ہیں تو اس رب سے تعلق پیدا کرو۔ اچھا، باقی لوگ ناراض ہوتے ہیں دنیا کی کہ چکر دے رہا ہم سے، ایسی تعلق بڑھایا، اس کو کوئی مطلب ہے؟ سبحان اللہ، یہ بکواس کر رہے مطلب کے لیے کر رہے کام، یہ بھی نہیں، بالکل نہیں۔ اس کیا پتا کہ کھانا کہیں خرچ کر رہے ہیں، بہت سے وہ آپ کو سمجھ جائے گا مطلب کے لیے کر رہے، کوئی پسند کرے گا بات؟ اللہ، میرا رب کہتا ہے مجھے پسند ہی یہی ہے کہ مجھ سے مطلب نکالو میرے قریب۔ میں جانتا ہوں یہ بنتا ہے، یہ اس چکر میرے پاس آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو خبیر و بصیر ہے، قادر مطلق کہتا ہے تو جانتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، سبحان اللہ، مجھ سے مانگنے آ رہا ہے، اس لیے میرے قریب آ رہا ہے۔ اللہ کیسے رحیم ذات ہے، کیسی کریم ذات ہے، اتنی دور ہے، اتنا دور ہم نے اللہ کو کیا ہوا ہے، اور چاہتے ہیں ہم پاکیزہ زندگی ہو جائے، ہماری موت ایسی ہو جائے، ہمارے یہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک تعلق باللہ ہمارا مضبوط نہیں ہوگا، اللہ کے قریب ہم نہیں جائیں گے، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاتے 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 نہ رہیں ہر وقت، اس وقت تک ہم یہ تین چیزیں نہیں ملیں گی۔ آج سے سب لوگ وعدہ کریں کہ ہم نے اپنے اس موجودہ تعلق کو ہر روز قریب کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے، پکا وعدہ؟ تین باتیں ہو گئی، پوچھوں گا اگلی دفعہ آپ سے، پھر آؤں گا میں 2 ہفتے کے بعد، بلائیں گے مجھے؟ نہیں بلائیں گے مولانا صاحب؟ پھر آؤں گا، پہلے سبق دوڑاؤں گا آپ سے کہ اسٹوڈنٹ کام صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو کتنی پیاری بات ہو گئی ہماری کہ آج سے ہم نے یہ نیت کر لی ہے کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے کسی سے ہمیں تعلق نہیں بڑھانا، ہمیں ضرورت نہیں کہ اپنے مالک سے تعلق بڑھائیں، ہمیں ضرورت اللہ سے تعلق بڑھائیں، مالوں کا مالک، اس کو راضی کر لیا، خود تمہیں چمچہ بن کے تمہارے آگے آ جائے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کوئی وظیفہ بتائیں، میں کس چیز کا، جی کل جو ہے باس کہہ رہے ہیں میں تمہیں نکال دوں، ویسے ہی بتا رہا ہوں باتیں، میں کیوں نکال دے گا؟ بس جو کہتا ہے بہت سخت ناراض ہو گیا، حضرت سینٹ میں کام کرتا ہوں، میرے 2 بچے ہیں، اس نے بعد میں نکال دے، بیوی مجھے گھر سے نکال دی، میرے پاس تو گھر بھی نہیں، ایسے سیریس کے جوان لڑکے، اب تو شروع پھر بھاگ گئے، کام ہو جاتا ہے پھر بھاگ جاتے ہیں، اللہ سے تعلق بنا کے پھر بھاگ جاتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں چمچہ کیسی چمچی بازی کرتے، پکا تھا یہ اللہ تعلق میں بتا رہا ہوں بڑھانا ہے، کیونکہ ہم نے تو ان چیزوں کے لیے تھوڑی بڑھانا ہے، ہم نے تو دائمی تعلق بڑھانا ہے، دائمی چیزوں کے لیے، ہمیشہ چیزیں اپنے رب سے۔ میں نے پھر اس کو یہ وظیفہ بتائیں کہ بہت آسان وظیفہ ہے اس کا، اللہ سے تعلق بڑھا لو، جس وقت تم اللہ سے تعلق بڑھانے کی نیت کرو گے الحمدللہ تو معلوم کو مالک ہے، وہ مالک خود تیرا غلام ہو جائے گا، راضی کہ خود تیرا غلام۔ اس کو میں نے وہی بتا دی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ تعلق بڑھانے کی۔ ہفتے کے بعد آیا کہ اس سے بھی زیادہ اچھی پوسٹ اس نے مجھے دے دی، خوش ہو گیا کسی بات سے۔ تو یہ تو یقین ہونا چاہیے آدمی کو، سب کچھ اس کے اختیار میں، میں کسی کی منتیں کرتے پھر اپنے رب سے تعلق جس کا بڑا ہوتا ہے، بڑے چڑھ ہو کے چڑھتے ہیں الحمدللہ، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی پھر کسی چیز کی، ہمیں کوئی یہ تنگ کرے گا، ہمیں فلاں روک دے گا، ہمیں یہ فلاں، ان کو پھر تکلیف نہیں ہوتی کسی چیز کی،
وہ تو ایک مست ہو کے چلتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. میرا کوئی کیا کر سکتا؟ دینا اس نے، کھلانا اس نے، پلانا اس نے، سلانا اس نے، صحت اس نے دینی ہے. مجھے کیا دوسرے کے چکر میں پڑنا ہے، اس سے تعلق پڑا. لو جی آپ دوسرا کا سوال کریں مجھ سے اگلا کہ بھئی اب تعلق بڑھائیں گے، یہ تو بتائیں نا. اس کے لیے کیا؟ اب وہ عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو. پہلے آپ سب وعدہ کریں گے وہ عمل کریں گے، اور آج سے شروع ہو جائے گا. یہ بتا رہا ہوں، آج سے شروع کرانا ہے میں نے آپ سے. کریں گے بھائی؟ باتیں کچھ سمجھ آ رہی ہیں میری؟ آپ کو پسند آ رہی ہیں؟ لاجک ہے اس میں کوئی نہیں ہے. یہی میری تقریر ہے، یہی میرا سبق ہے، یہی میرا ذکر ہے، بس یہی بتاتا ہوں کچھ نہیں. اب یہ ہے کہ عمل کون سا ہونا چاہیے. میرا خیال سب سے بڑی چیز تو اللہ کی کتاب، اسی سے پوچھ، وہی بتائے گی ہمیں کہ اس سے عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے تعلق مضبوط کرتے چلے جاؤ. اللہ نے اپنے قرآن میں بتایا کہ اتنا زبردست یہ عمل ہے کہ تو ابھی کرے گا نہیں، بولے سبحان اللہ، پھر بولے سبحان اللہ، پھر بولے سبحان اللہ، کہ تو ابھی کرے گا نہیں اور تیرا تعلق تیرے رب سے بہت مضبوط ہو جائے گا. کیسا عمل ہے؟ اور کتنے بیوقوف ہیں لوگ کہ ہم پودے ہی ہاتھ چھاڑے. کبھی اس کے پیچھے دیکھیں، جب بھی کوئی چیز حاصل کرے آدمی کو صحیح پراپر طریقے سے اس راستے کو اختیار کرے نا، وہ چیز مل جاتی. اور اگر غلط راستے استعمال کرے تو زندگی نہیں ملتی، بلکہ وہ گم ہو جاتا ہے اور اس کو بہت تکلیفوں میں پھنس جاتا ہے. اب ہمارا حال یہی ہے، چاہتے ہم بھی یہی اللہ کو راضی کرنا، لیکن اتنے غلط راستوں کو اختیار کر لیا ہے اس کے رزلٹ ہی غلط نکلتے ہیں. اینڈ میں جا 40 سال میں رزلٹ غلط نکل رہے، 30 سال کا رزلٹ نکل، کیونکہ ہم نے صحیح راستے کو پکڑا ہی نہیں ہے. کہ اتنی بڑی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنی قیمتی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دیا. یہ بتا کیوں کہ ہم واسطے کھولے شیطان نے لائن لگا دی ہے. اللہ کے نبی یہ کہتے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے سب، لیکن راستہ اللہ تک جانے کا یہی کیا ہے، مستقیم ہے. اس کو چھاٹے کیسے؟ وہ کہتا ہے میں بھی صحیح ہوں، میں بھی صحیح ہوں. 40-50 سال کے بعد پر میں کدھر زندگی گزر چکی ہوتی ہے اور کچھ سے کچھ بنا ہوتا ہے. شرک کی ہوتے ہیں، بدعتیں کی ہوتی ہیں، ظلمات کی ہوتے ہیں، برے حالات میں ہوتا ہے، یقینوں کو شیطان نے پکا کیا ہوتا ہے. کیوں کہ اس نے ایک کوشش نہیں کی کہ میں کسی سے جا کے سیدھا راستہ پوچھوں، میرے دل میں اتر جائے. اپنی طرف سے لوگ کوشش پہ لگاؤ. یہ اللہ بتا رہا ہے ہمیں راستہ. سبحان اللہ کہتا ہے کہ اتنا زبردست راستہ ہوگا تو اسی وقت تمہیں ملے گا، تم پھر سوچو گے تو مل جائے گا. اللہ پاک بہت پیارا، ہزاروں دفعہ یہ آیتیں سنی آپ نے، ہزاروں دفعہ آپ نے اس کی علماء سے تفسیر سنی گی. وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے کیا بتایا تو وَاسْكُرُنِي يَسْكُرُ وَاشْكُرُنِي يَشْكُرُ. اللہ تعالیٰ دیکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو مجھے یاد کر، صرف اتنا کیا، میرا ذکر کر. ابھی کیا گیا اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور حکم کے بعد دیکھیں ابھی آپ نے شروع نہیں کیا تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کیسا لنک ملتا ہے اللہ کے ساتھ. اس میں فَاسْكُرُنِي تو ذکر کر، مجھے یاد کر. ابھی آپ سوچتے ہیں کہ میں یاد کروں، ہمت کر رہے ہیں آپ سننے کی. اللہ کہتا ہے سوچ، ایک بالش تو متوجہ ہو میری طرف. سبحان اللہ. یہ بات سنی سوچا میں تو ذکر مجھے کرنا چاہیے، بڑی اچھی چیز. ایک بالش تو ہلا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرا ایک بالش ہلنا ایک ہاتھ میں تیز تو بڑھ چکا ہوں. اللہ بڑھ. اب بتاؤ کتنا تعلق بڑھ گیا. تعلق بڑھا نہیں بڑھا؟ قریب آیا اللہ نہیں آیا؟ ابھی آپ نے سوچا ہے ایک بارش، آپ نے سب سوچا ہی ہے. یہ سوچنا ہوتا ہے نا کہ یار اللہ کا ذکر شروع کروں، تو ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایک ہاتھ بڑھ چکا ہوں. اگر تو ایک ہاتھ بڑھ گیا تو تھوڑی سی ہمت کر لی، تسبیح کو پکڑ لیا. اللہ
کہ تو ایک ہاتھ بڑھا تو تیرا رب 2 ہاتھ تیری طرف بڑھ چکا ہے. تعلق مضبوط ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ 2 ہاتھ میں تیرے طرف بڑھ چکا ہوں اللہ تعالیٰ کا. اور تو اگر اس سے بھی آگے بڑھ گیا اور میری طرف تو چلا ہے اور تو نے ہمت کر لی ہے چلنے کی متعدد ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں پھر توڑ کے تجھے اپنے سے سینے لگا لیتا ہوں. اتنی بڑی بات ہے. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُم میں سارا معاملہ آ گیا، ختم ہو گیا کہ تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے پیچھے چھوڑوں گا. اذکرکم، یہ وہ نہیں ہے ٹیلی فون کیے جاؤ رنگ کرو کہ اٹھا نہیں رہا بیل نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کا نہیں، تو نے اللہ کا ہے، اللہ کا جواب اسی وقت دوں گا. بیچ میں کوئی ایت نہیں رکھی. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُم اور فوراً کہتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي. اللہ اکبر. دیکھ کتنی نسبت اللہ رکھی اپنے ذکر کی. مجھے بتایا اتنا مضبوط اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ راستہ ہے ذکر کرنے کا میرا. ذکر اللہ اکبر. جب بندہ کوئی مجھ سے تعلق بڑھانا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے جتنے بھی اکابرین ہمارے اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے الحمدللہ آخر ہیڑ کھیڑ کسی راستے پہ. ابھی مولانا بتا رہے تھے تھانوی رحمت، مجھے ان کا ایک مقولہ یاد آتا اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. آپ تو ماشاءاللہ سارے بزرگ لوگ میں وہ لفظ دہراتا ہوں کہ جو لفظ تھے اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پتہ کتنے بڑے آدمی تھے، ہزاروں کتابوں کو مصنف، مشہور و معروف ہندوستان کے اندر ایک عالم. وہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنے نادان اور بیوقوف ہیں وہ لوگ. یہ لفظ جنہوں نے لکھے کہ کتنے نادان ہیں اور کتنے بیوقوف وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں. قاسم نانوتوی، حضرت رشید گنگوی، حضرت سہارنپوری اور اشرف علی تھانوی جب گیا ہے حضرت حاجی عبداللہ مکی صاحب کے پاس، تو یہ نادان بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو پتہ چلا لوگوں کو یہ حاجی صاحب بھی ہیں، یعنی ہمارے جانے کے بعد وہ مشہور ہوئے. تو پھر کہا کہ خدا کی قسم واللہ یہ اشرف یہ بات کرتا ہے تم سے کہ ہمارا حال تو ہمیں معلوم ہے، ان سب سے پوچھو. کہتے ہیں ان سارے جن کے میں نے نام جن سے پوچھو. ہمارے پاس علم تھا وہ بے جان تھا، یہ لفظ میں علوم تھے وہ بے جان تھے. جب ہم حضرت کے پاس گئے ہم نے حضرت کا ہاتھ پکڑا اور ان کی صحبت میں ہم نے ذکر شروع کیا، تو پھر یہ معاملہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ہمارا دل نور نور ہو گیا. ہمارے اعتقاد جو تھے یہ لفظ وہ اعتقادی تھے، ہمارے ایمان اعتقادی تھے، ہمارا ایمان دلیلی تھا، ہمارا ایمان عقلی تھا. یہ خود کہا ہم نے کہ جس وقت ہمیں حاجی صاحب ہاتھ پکڑا تو ہمارا ایمان خالی ہو گیا، اور ایسا ہر وقت محسوس ہوتا تھا کہ اللہ ہمارے اندر موجود ہے. ان کے لفظ بتائیں تو میرے بھائیو کیوں کہ اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے دیا ہی اس لیے کہ جو بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے بس مجھے یاد کرنا شروع کر. اللہ تو میرے بھائی بڑا آسان راستہ ہے الحمدللہ. اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، حج کریں، زکات پڑھیں، جو کچھ کریں، لیکن کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. کوئی بناوٹ نہ ہو، کچھ نہ ہو، اس لحاظ سے کہ اللہ تم ملے گا قرب تو تیرا ملنا ذکر اس ذکر سے. ہر اعمال جو ہمارے چمکی جتنے ہم کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، سب بھی جتنا بھی کچھ اعمال ہم کر رہے ہیں اور چمکیں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ. ذکر میں بہت صفات ہیں، تمام جتنے اعمال ہم کرتے ہیں سب میں اخلاص پیدا کر دیں گے، اور جہاں اخلاص ہوگا تو اللہ سب کو قبول فرما لے گا. یہاں بزرگان دین نے لکھا ہے جب کہتے ہیں نا تو بے حساب جنت میں داخل کروں گا، تو بے حساب میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں اللہ کے ذکر سے اپنے اعمالوں کو خلوص پیدا کر لیا ہوگا.
حساب ہی نہیں لگا ان کا. اللہ تعالیٰ کہتے اخلاص اتنا ہے ان کا حساب کیا دیا جائے. اس قدر کثرت سے ذکر کیا کہ اخلاص نظر آتے ہیں ان کے ہر عمل کے اندر. تو میرے بھائیو اسی لیے ہم جمع ہوئے ہیں. میں بھی آپ کی خدمت سے ذکر جو ہے کریں. ذکر کی دو قسمیں. ایک ذکر ہوتا ہے زبان کے ساتھ ذکر جہری اور ایک ذکر ہوتا ہے ذکر قلبی. ذکر قلبی جو ہے دل میں اللہ کو بسا لینا یہ ذکر اصل ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے. اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں, اس کو خفی ذکر بھی کہتے ہیں, اس کو سوچنے والا ذکر سوچ بھی کہتے ہیں, فکر کہتے ہیں. یہ وہ سوچ ذکر ہے اللہ کو یعنی جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے فضائل میں پڑھتے ہوں گے. شیخ حملہ نے لکھا ہے کہ ایک گھڑی انسان جب اللہ کے لیے سوچتا ہے یہ 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو جاتی ہے. جب ہم مراقب ہوتے ہیں الحمدللہ بیٹھ کے گھنٹوں اللہ کو یاد کرتے ہیں دل کے اندر اللہ اللہ اللہ, ایک لطائف 2 لطائف 3 لطائف 6 لطائف لطائف بڑھتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ, نور ہونا شروع ہوتا ہے انسان. کتنی سیریس چیز ہم نے کتنا اس کو سطحی چیز لے لیا. کسی مجھے ذکر ٹائم نہیں ملتا جناب میں کیا کروں, ہاں بڑا مصروف ہوں میں جو بڑا مصروف ہوں کیا کروں. ارے مصروفیت کہاں لے کے جاؤ گے؟ مصروف اللہ تو تمہیں نہیں ملے گا. تم سب سمجھ جاؤ گے مصروف تم اللہ تمہیں قریب کر دے گا. نہیں ہو سکتا. یہ کام بھی سب کرنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ذکر بھی کرنا ہے. اس میں پتہ کیا ہوگا آپ کو کہ میں اللہ والوں کی زندگی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اسی مخصوص وقت کے اندر اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. 40 سال عمر تھی امام شافعی رحمۃ اللہ. کتنے سال؟ 40 سال. پتہ ہے آج ان کا حال کیا ہے, ان کے علم کا کیا حال ہے, ان کی کتابوں کا کیا حال ہے, ان کے علوم کے, ان کی فقہ کے کیا ہے. کیوں؟ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی زندگی میں ایسی برکت دے دیتے ہیں کہ اس چھوٹے سے وقفے میں جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں سارے کاموں میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ وہ کام بہت بڑھ جاتے ہیں ان کے دوسرے. یہ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو آپ کو اللہ کے ذکر سے کوئی کام بھی روکے, چاہے دینی کام روکے یا دنیاوی کام روکے. رکنا ہے ہی نہیں, اللہ کے ذکر سے کام ہی نہیں بن سکتا. برکت ہی کیا سکتے زندگی میں, ساری برکتیں جو اللہ کے ذکر میں رکھی ہیں اللہ پاک. سب سے بابرکت نام کون سا ہے؟ سب سے عظیم نام کون سا ہے؟ سب برکتیں اسی میں دوست. میرے بھائیو یہ تو آدمی یہ کھانا ختم کر دے کہ بھئی میرے لیے نہیں, اس کے لیے میں تو یہ کام کرتا ہوں, اس کے لیے میں فلاں کام کرتا ہوں, یہ ہے ہی نہیں چیز, وہ تو مار کھا گیا. یہ لازم ہے ہر انسان کے لیے. فسکوری میں کہیں شرط نہیں لگا اللہ پاک نے کوئی تم نہ کرنا ذکر, تم نہ کرنا نہیں, ہر ایک کی بھی ہے ذکر کرو اور مجھے پالو. سبحان اللہ. اتنی بلند دیکھیں جو کرنے والا ذکر ہے نا ان کو کتنی عقیدہ پکا ہوتا ہے, کتنی محبت بڑھ جاتی ہے. میں کیا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے سنا دوں تھوڑا مختصر سے جلدی سے. ذکر سے نسبت رکھتا ہے ذہن میں آ گیا تو وہ بات کر ہی دیتا. ایک تابعی ہیں عمر نام تھا ان کو, شاید مجھے نام نہیں, عمر بن زبیر تھا نام کا شاید رحمۃ اللہ علیہ. ولید بن مالک کا زمانہ تھا. وہ تو بہت شوقین تھے صحابی اور تابعین کی زیادت کے لیے. تابعین کا زمانہ تھا, دعوت دیا آپ آئے ہمارے پاس کی آئے ٹھہرے پاس وہاں بیمار ہو گئے. بیمار ہو گئے, ان کے کینسر ہو گیا. آج ہم کینسر کہتے ہیں, پہلے تھوڑا نکلتا تھا ٹانگ, ساری ٹانگ میں پھیل گیا ان کا زخم. اب یہ ہوا کہ سب نے وہ بہت پریشان, بادشاہ بڑے بڑے حکیم بلا لیے, بڑے بڑے سرجن بلا لیے کہ اس کا علاج کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا جی اس کا علاج تو یہ ہے کہ اس کو ٹانگ کاٹی جائے. وہ تعبیر ہے. فیصلہ یہ ہو گیا کہ بھائی حضرت تو ابھی آپ کی ٹانگ ہی کاٹیں گے, انہیں تو پورے جسم میں پھیل دے گا, اس کے بارے میں کیا کیا جائے. تو اگر یہ ہے تو وہ کاٹتے ہیں, پھر کیا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جب پورے آگے سرجری کا سارا سامان آ گیا. وہاں تو کوئی چیز نہیں تھا نا جیسے آج کل کا زمانہ تھا, وہ آریاں تھیں کاٹنے کے لیے ٹانگ اور سب چیزیں تھیں, تو پھر آگ میں جلاتے تھے اس کو تاکہ زخم ختم ہو. یہ حال تھا اس کو. تو انہوں نے کہا آپ اس طرح کرتے ہیں, پھر آپ کو چیز پلاتے ہیں ہم تاکہ آپ کو بےہوش ہو جائیں. تو یہ ٹانگ ہم کاٹیں گے تو تاکہ آپ کو ہوش ہوگا تو برداشت نہیں کر سکیں گے آپ. انہوں نے کہا بھائی یہ تو نہیں سکتا, میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پیوں گی کہ جس سے بے ہوش ہو جائے, مجھے نشہ چڑھے.
باشس کر ماشین بھائی جب یہ نہیں مانیں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم کیا کریں؟ کہتے ایسے کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں کرتے ہیں پھر یہ کام ہوتی ہے، کاٹنی تو پڑے گی ٹانگ آپ کی. دیکھا تو 10-8-9 آدمی وہاں پر آئے. یہ آدمی کیوں ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ آدمی آئے کہ جس میں آپ کی ٹانگ کاٹیں گے تو آپ تو اچھلیں گے، چیخیں گے، یہ آپ کو پکڑیں گے تاکہ آپ کو قابو تو کریں، ورنہ تو آپ تو بالکل یہ نکل جائیں گے ہاتھوں سے. وہی چیز تو نہیں آپ کی ٹانگ کاٹیں گے. جب یہ سننے والی بات ہے آپ بتا رہے دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ سے تابعین نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے بھائی ان آدمی کو بھیج دیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. کہتے جی ان کی ضرورت پڑے گی آپ کو. کہتے ہیں مجھے کس لیے ضرورت پڑے گی؟ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا ذکر ہی کافی ہے. نہ مجھے نشے کی ضرورت ہے، نہ ان آدمیوں کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کا ذکر ہی کافی ہے. جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں آپ اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دیں، شروع کریں کام. بس انہوں نے آدھی نکالی، اس کو کاٹنا شروع کیا. انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کیا. لکھا ہے کہ ٹانگ کٹ گئی اور وہ ذکر میں مست ہے الحمدللہ. کٹ گئی تو انہوں نے کہا جی آپ کی ٹانگ تو کٹ چکی ہے. کہتے ہیں الحمدللہ شکر ہے جس نے میرے کو رحم کیا، مجھے پتہ نہیں چلتا. میرے بھائی اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اگر سچے دل سے کریں الحمدللہ کوئی پریشانی زندگی کی نہیں رہ سکتی، کوئی پاگل نہیں ہو سکتا، کوئی ڈپریشن نہیں آ سکتا، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. بس پکا سہارا. لیکن ایک وقت لگتا ہے انسان کو اپنے دل کو سمجھانے کے لیے. اگر ہم چاہیں کہ ہم تصویر اٹھائیں اور اپنے مطلب کو حاصل کر لیں، نہیں. بزرگوں نے 80 سال 40 سال اللہ کو یاد کیا ہے. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ آج موت کے وقت مجھے اس تصویر کا فائدہ مجھے نظر آ رہا ہے. جنید سے بغدادی سے کہ آج اس تصویر کا فائدہ مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ تصویر میں نے پکڑی تھی اللہ کا ذکر کی. تو یہ ایک اللہ کی حکمت تو ہوتا ہے کہ یا تو اسی وقت اس کو دکھا دیں، بعد میں دکھا دیں، لیکن وہ خالی ہے ہی نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کے ذکر کے اندر. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں ہر ذکر پر، ہر نام کے اوپر. یہ کم فائدہ ہے. تو سب سے پہلے وہ لوگ جو ذکر کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے میری سب سے بڑی نصیحت ہے، ٹیک اٹ ویری سیریس. اس کو بہت سیریس لیں. سارے زندگی کے آپ کے راستے سے کھلیں گے اور اللہ کا بہت بڑا احسان مانے کہ اللہ نے آپ کے لیے نقشبندی سلسلے کا ذکر کا راستہ کھول دیا ہے. جس کی ابتدائی اللہ کے ذکر ابتدائی اس کی جو ہے وہ قلب سے شروع ہو جاتی ہے اور قلب سے جاری ہو جاتا ہے. باقی سلسلوں کی آخر میں جا کے کھلتا ہے الحمدللہ. میرے بھائیو یہ ذکر قلبی جو ذکر دل کو دل سے اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑا ذکر ہے. لیکن فرق یہی ہے کہ باقی زبانیں ذکر ہیں، آپ تصویر پکڑیں گے، تسبیحات پڑھنا شروع کر دیں گے، زبانیں سکھانا شروع کر دیں گے، الحمدللہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ قلبی ذکر سیکھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی آدمی سکھا سکتا ہے جو اس کا اتھینٹک ہے، وہ آپ کو سکھائے گا الحمدللہ. یا غلام آپ کا آج حاضر ہے الحمدللہ، آپ کے جوتی میں بیٹھا ہوا ہے اور بہت فخر اور شرف محسوس کر رہا ہوں آپ جیسے نیک آدمی کے لیے. میں بہت خوش ہوں گا، مجھے خدمت کا موقع دیں گے الحمدللہ. میرے بڑا اعزاز ہوگا، آپ جیسے نیک آدمی ہیں، بڑے ماشاءاللہ بزرگ لوگ ہیں، میں تو آپ کی جوتیوں کو خاک ہوں. لیکن کیونکہ اب یہ ایک چیز ہے، ایک طریقہ ایسا ہے جو آپ کو بتانا پڑے گا، تو بڑی عاجزی کے ساتھ آپ سے اپیل کرتا ہوں انشاءاللہ ذکر کے بعد کوئی بھائی اگر یہ سیکھنا چاہتا ہے قلبی ذکر تو الحمدللہ ذکر لیتا جائے. اور بقیہ زندگی آپ نے جو طریقہ بتاؤں گا اس کے ساتھ ایک معمول دن میں رکھ لے، 15 منٹ صبح 15 منٹ شام کا، الحمدللہ آپ دیکھیں گے کیا ترقی ہو رہی ہے. کریں گے بھائی؟ سیکھیں گے سارے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون سیکھنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ماشاءاللہ کام ہو گیا. اب ہم کرتے ہیں تھوڑا اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کریں جس لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. سبحان اللہ کیا شان ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب یہ مجموعہ جمع ہو جاتا ہے نا میرے نام کے لیے، بڑے بڑے مجموعے ہوتے ہیں، شہنشاہوں کے، بادشاہوں کے، لاکھوں لاکھوں چیزیں بکھری ہوتی ہیں، ہزاروں ہزاروں کھانے ہوتے ہیں، فرش بچھے ہوتے ہیں، کیا مجموعے قندیلیں لٹکی ہوتی ہیں. اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ ہے. لیکن مجھے تو یہ پسند ہے کہ جب میرے نام پہ ٹوٹے پھوٹے لوگ جمع ہو جاتے ہیں میں کیا کرتا ہوں، سبحان اللہ، آسمان سے فرشتے بھیجتا ہوں، وہ اپنی رحمت میں لپیٹ لیتے ہیں اور پھر کیا کرتا ہوں میں، میری رحمت جو ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اور پھر میں کیا کرتا ہوں ان کے دلوں کے اندر ایک خاص مدینے کا انعام ہے جو جنت پہ لوگوں کو سکینہ کو کہا گیا ہے، اس کی تشریح خاص ہوئی نہیں ہے، کہ وہ ان کے قلوب میں نازل کرنا شروع کر دیتا ہوں.
اور پھر فرماتے ہیں اللہ کو کیا دیکھیں حدیث کیا ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ اپنے خاص مجمع میں جو خاص فرشتے میرے ہیں ان میں فخر کے ساتھ میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی زندگی میں یہ دن کبھی نہیں آئے گا ایسا نام. یہ ہے یادگار زندگی جس میں ہماری بخشش ہو رہی ہے. اللہ ہمارا ذکر فرمائیں گے فخر کے ساتھ, ہمارے بخشش ہمارا نام لکھ دیا جائے گا, جنت میں ہمارے محل تعمیر کر دیے جائیں گے, اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا, سارے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا, ساری خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا. ایسی مجلس مجھے بتائیں کہ دنیا میں نصیب ہوئی کبھی کسی؟ یہ اللہ کی رحمت میں تو کیا ہے مجھے بتائیں. اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی کہاں سے اٹھایا مجھے, آپ کو کہاں سے اٹھایا, کہاں سے لوگوں کو جمع کیا, کہاں سے حضرت کے دل میں بات ڈالی, کس نے لوگوں کو جمع کیا, یہ سب انتظام اس کے ہوتے ہیں. مطلب کیا تھا کہ ایک پورے مجمع کو اللہ تعالیٰ اس بستی کو دور کرنا چاہتے ہیں. کہ آپ اس سے پہلے ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے نا تو پتہ لگ جاتا ہے کتنا حساب ہم نے دینا ہے, قبر کی کتنے عذاب انتظار کر رہے ہیں, جہنم میں کہاں تک پہنچ چکے ہیں, کتنی ہماری عبادتوں میں ریا ہے, کتنی ہماری بکواس ہے زبان میں, کتنی نگاہوں میں زبان میں. اس سے پہلے دس ہوتے ہیں مسجد میں آنے سے پہلے ہمارا حال کیا تھا. کتنا بڑا آسان ہے, اللہ پاک نے سب صاف کر دیا, سب کلیئر کر دیا. تو ہم پہ لازم یہ ہے کہ اتنے بڑے انعام کے لیے بات اللہ کا شکر کریں. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر آج وعدہ کریں بیٹھ کے کہ صبح اور شام ڈیفینیٹلی ہم نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے. بے شک 2 منٹ کریں, 3 منٹ, کیوں؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. اس کو کریں گے بھائیوں, یہ شکر ہوگا اس بخشش کا. اللہ کہے گا اس نے شکر کیا, شکر تو لازم ہو. پھر آپ کی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی. جب بھی بیٹھ کے آپ اس نیت سے کہ میں نے اللہ نے مجھے انعام دیا تھا, اس مجلس میں گیا تھا, میرے گناہ معاف کیے تھے, چلو میں 2 منٹ بیٹھ کے اللہ کو مراقبہ کر لوں, اللہ کو یاد کر لوں. اللہ کہے گا میرا شکر کر رہا ہے, آپ کو ترقی ویسی بھی ہونا شروع ہو جائے گی. ناشکر نہیں بننا ہے. اتنے بڑا انعام اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے, کتنا بڑا نام ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیر نصیب ہو رہا ہے. اس وقت الحمدللہ اللہ پاک کسی نام پر, اس شکر پر ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ نے کہیں اگلی کوئی مجلس دی ہمیں تو وہاں بھی پہنچیں گے. آپ جہاں پہنچ سکتے ہو, پتہ چلا کہ وہاں مجلس ہو رہی ہے, میں خالی بیٹھا ہوں, گاڑی آپ کے پاس ہے, پہنچ جائیں. ہماری سائٹ پہ آتا رہتا ہے ہر وقت, آج یہاں ذکر ہے, صبح وہاں ذکر ہے, شام کو وہاں ذکر ہے, آج یہ ذکر ہے. جہاں آپ دیکھیں ذکر ہے, میرے پاس ٹائم ہے, اور میں کیا کرنا ہوں بیٹھ کے, چلو اپنی بخشی کراتے ہیں مسجد میں جا کے, وہاں بھی فرشتہ بن جاتا ہے. چلو یہ میں کیا کر رہا ہوں بیٹھ کے, ہم میں بیٹھوں گا, گالی نکلوں گا بعد میں, 10 منٹ کی ڈرائیو بیٹھیں گے انشاءاللہ, اپنے تلاوت سنتے چلتے ہیں, اس میں چل کے بیٹھ جاتے ہیں, ذکر کریں, اپنے گھر واپس آ جائیں, بخشش انعامات ہو گئے. تو بھائی آپ ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے ہم تھوڑا ذکر ظاہر کریں گے, آپ ذات میں ساتھ کلمات پڑھ لیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور اس کے بعد اس چیز کا ذکر کر کے دعا مانگیں گے, اور پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ذکر کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, شفیع المرسلین, طه یاسین, الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.